اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا ویڈیو بھی ہم سب کے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ اگر غور سے آپ لوگ دیکھیں تو میں نے بیک گراؤنڈ لیا ہے وائٹ کلر کا، وائٹ سفید بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے اوپر ایک دم اوپر پہلے ہندی میں نے لکھ دیا مسواک اور اسلام۔ اب آگے سوالیہ نشان نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسواک اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے آگے کوشچن مارک نہیں ہے۔ لہٰذا سفید بیک گراؤنڈ پر اوپر میں نے لکھا، ریڈ کلر سے لکھا اوپر ہندی میں مسواک اور اسلام۔ اور مسواک کسے کہتے ہیں اس کے نیچے بیچ میں دیکھیے فوٹو بھی ڈال دیا مسواک کا۔ لہٰذا اوپر ہندی میں لکھا ہوا ہے مسواک اور اسلام۔ کہاں مسواک اور کہاں اسلام؟ اس کے بعد دہنے ہاتھ پہ میرے اپنے چینل اپنا بھارت کا لوگو ہے، الحمدللہ، اس میں چھوٹا سا فوٹو میں بھی بیٹھا ہوں، بیچ میں آپ دیکھ لیں مسواک کا فوٹو ہے۔ اب بار بار یہ بات آتی ہے مسواک کیا ہے؟ مسواک کو یو پی بہار میں ہم لوگ کہتے ہیں داتون، یو پی بہار میں ہم لوگ کہتے ہیں داتون، یا کوئی کہتا ہے دتوین۔ داتون یا دتوین، یہ بھوجپوری لینگویج میں مسواک کو کہتے ہیں، داتون یا دتوین۔ تو اوپر ہندی میں لکھا ہے مسواک اور اسلام، دہنے ہاتھ پہ میرے چینل کا لوگو ہو گیا، بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں مسواک کا فوٹو ہے، اور بائیں ہاتھ پہ میں خود تعلیم کرتا ہوا کتاب کا میرا فوٹو اور کتاب ہاتھ میں ہے، اور ایک دم نیچے اردو میں نے بلیک کلر سے، کالے کلر سے اردو میں لکھا ہے، اردو پڑھنے والوں کے لیے، مسواک اور اسلام۔ لہٰذا مسواک اور اسلام بہت گہری چیز ہے، اس سے دنیا کا ہم سب کا ہیلتھ، سواستھ جسے کہتے ہیں، تندرستی بھی جڑی ہے، اور آخرت کی نیکیاں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ابھی تو میں تمہید میں تھوڑی بات بول رہا ہوں، اس کے بعد میرا خود آڈیو ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ میرا آ رہا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کے، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، لوگ مجھے ڈاکٹر محمود کہتے ہیں، میرا پہلے ویڈیو آیا، سنیے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، پورے دنیا کے امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آج آپ نے ٹائٹل آگے میں دیکھا کہ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی ہے مسواک اور اسلام۔ مسواک اور اسلام۔ مسواک کسے کہتے ہیں؟ مسواک جو ہم لوگ صبح سو کے اٹھتے ہیں، رات کو صبح جو اٹھتے ہیں، رات کو سونے کے بعد جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو نیم کی دتون کریں یا پیلو کریں، یا کسی زمانے میں نمک رکھ کے لوگ رگڑتے تھے، کبھی زمانے میں کوئلہ رگڑتے تھے، آج کل کولگیٹ ہے، کلوز اپ ہے، مسواک اور برش لے کے کرتے، اسے کہتے ہیں مسواک۔ اب یہ تو سننے میں بہت چھوٹی سی بات آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ میری نگاہ میں ایورسٹ پہاڑ سے بھی اونچی ہے۔ کیسے؟ دو تین باتیں بتاؤں گا۔ نمبر ایک کہ مسواک ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی۔ پورے نبی 1,24,000 نبی جو دنیا میں کم و بیش آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 جو نبی آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی تک، سارے نبیوں کو 4 چیزیں اللہ رب العزت نے مشترکہ دیا ہے۔ مشترکہ مطلب سب کو کمپلسری دیا ہے 4 چیزیں ہر نبی کو، چاہے حضرت آدم علیہ السلام رہے ہوں، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہوں، چاہے حضرت نوح علیہ السلام رہے ہوں، چاہے حضرت موسیٰ رہے ہوں، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت سلیمان ہو، کوئی، سارے نبیوں کو 1,24,000 جو کم و بیش نبی آئے ہیں، ان سارے نبیوں کو 4 چیزیں مشترکہ دی گئی ہیں۔
نمبر 1 مسواک، چونکہ مسواک کا ہی معاملہ ہے تو پہلے اسی کو لے لیتا ہوں۔ نمبر 1 مسواک، نمبر 2 نکاح یعنی بیویاں، نمبر 3 نماز، اور نمبر 4 خوشبو، عطر، سینٹ، عطر، خوشبو جو کہتے ہیں۔ 4 چیزیں ہر نبی کو کمپلسری دی گئی ہیں، مطلب مینڈیٹری کمپلسری تھا یہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 پہ میں نے لے لیا، تو ویسے نمبر 1 پہ نکاح ہے، نمبر 1 پہ چلیے وہاں سے شروع کریں۔ نمبر 1 پہ نکاح، نمبر 2 پہ نماز، نمبر 3 پہ خوشبو، اور نمبر 4 پہ مسواک، دتون۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہوگی اللہ کی پناہ، اللہ جانے۔ ہاں اب آئیے دوسری پہ، میں نے کہا 2-3 باتیں بتائیں گے۔ دوسری بات پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں بہت دنوں تک فیصلہ کن نہیں ہو رہا تھا، نہ ہار نہ جیت، لڑائی ہو رہی تھی کئی دنوں تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی، جہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، میرا علم ہے کہ وجہ تلاشنے کی کوشش کیے، تو وجہ تلاشی گئی تو وہ اس وجہ میں یہ دکھائی پڑا کہ 3 سے 4 دن ہو گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بہت بیزی تھے لڑائی میں، جہاد میں، اس لیے مسواک دتون نہیں کیے۔ تو آپس میں مشورہ کیا گیا کہ یہ بہت بڑی سنت چھوٹ رہی ہے، لہذا اس زمانے کے جو شاید مان لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا وقت ہوگا غالباً، جو بھی ہو آپ لوگ اپنے مفتی اور عالم سے کریکٹ کر لیجئے، تو یہ مشورہ ہوا، تو یہ ہوا کہ بھائی اتنی بڑی سنت چھوٹ رہی ہے، ایک کام کیجئے، آج فجر کی نماز سے پہلے، وضو سے پہلے سب لوگ مسواک کیجئے، اور پھر اس کے بعد وضو کیجئے، پھر نماز پڑھیے۔ اس کے بعد سارے لوگ رات کو ہی 3 بجے 4 بجے اٹھ کے سارے لوگ مسواک کر رہے تھے، اور جو دشمن خیمے کا، دشمن جو تھے، کفار تھے، دشمن خیمہ والا تھے، ان کا ایک جاسوس آیا رات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں دیکھنے کے لیے۔ وہ جا کے اپنے بادشاہ کو دشمن خیمے میں خبر دیا کہ بادشاہ تو آج تو بہت عجیب بات ہے۔ بولے کیا ہو گیا؟ بولے تو آج تو وہ لوگ روز ڈیلی ہم جاتے تھے جاسوسی کرنے، تو تلوار کو، بھالے کو اور نیزے کو، تلوار کو صاف کرتے تھے، دھار لگاتے تھے، آج وہ لوگ اس پہ نہیں دھار لگا رہے ہیں، پھر آج دانت رگڑ رہے ہیں، آج سب کے سب دانت پہ اپنے دھار لگا رہے ہیں۔ اس دشمن کے بادشاہ کو اللہ نے دل میں ہیبت اور ڈر ڈال دی کہ آج کیا ہوگا، آج تو صحابہ کچے کھا جائیں گے۔ اس نے ہار مان لیا۔ شارٹ کٹ، بہت لمبی اسٹوری ہے لیکن شارٹ کٹ میں نے کہہ دیا۔ اور تیسری بات ملا دیں، یعنی وہ جو لڑائی فیصلہ نہیں ہو رہی تھی، صرف مسواک کی سنت ادا کرنے پر وہ لڑائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جیت گئے۔ دشمن بادشاہ ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ نے ہیبت ڈال دی کہ آج تو دانت کی صفائی ہو رہی، کچے کھا جائیں گے ہم کو، لہٰذا وہ لڑائی صحابہ جیت گئے ایک سنت پہ ادا کرنے پہ۔ کتابوں میں لکھا ہے، آپ لوگ پڑھ لیں یا اپنے عالم و مفتی سے پوچھ لیں۔ تیسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسواک اگر مشکل نہ ہوتا، مشقت کا ڈر نہ ہوتا، تو مسواک کو فرض قرار دے دیا جاتا۔ ہر نماز سے وضو سے پہلے مسواک کرنا فرض ہو جاتا۔ اگر آپ مسواک نہیں کرتے تو وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی، لیکن مشقت کے ڈر سے مسواک کو فرض نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اگر بات نکل گئی تو بھلے فرض نہیں ہوا لیکن فرض کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے، بڑی اہمیت ہے۔ دوسری حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، مسواک کر کے جو وضو کی جاتی ہے، اس وضو سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، کسی حدیث میں ہے 40 گنا زیادہ اس کا بڑھا کے ثواب ملتا ہے، اور کسی حدیث میں ہے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ مسواک کی فضیلت۔ اور آخری، چونکہ ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، آپ لوگ چھوٹی چھوٹی ہی ویڈیو سنتے ہیں، آخری فضیلت میں باقاعدہ کتاب دیکھ کر کے حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کے فوائد، فائدہ نہیں، کئی فوائد، مسواک کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7709، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ زبردست حدیث ہے،
اب اسی دو کو اگر فائدے گن لو کہ اللہ کی خوشنودی اگر مسواک میں ہے تو اللہ کی خوشی کے لیے ہی، اللہ کی رضا کے لیے ہی، اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی خوشی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسواک کے فوائد میں سے دو ہی یہاں گنائی گئی ہے چھوٹی سی حدیث میں، کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو اللہ خوش ہو گیا تو دنیا اور آخرت ہم کو سب کو آپ کو مل گئی انشاءاللہ۔ اور دوسرے، آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے، آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ یہاں تو دو فوائد دکھائے گئے ہیں، ورنہ مسواک کرنے سے دانت کلین ہوتا ہے، منہ کی بدبو صاف ہوتی ہے، فرشتوں کو کراہت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈائجسٹو سسٹم میں دنیا بھر کا جو اگر نیم کی داتون مل جائے اس سے جو اندر جاتا ہے اس کا نیم کا ارک، اس سے ڈائجسٹو سسٹم میں لیور، کڈنی، اسٹمک سب میں زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ میں چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہوں، آپ حضرات جانتے ہوں گے، اس لیے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، ڈاکٹری بھی۔ تو اس لیے میڈیکل بھی آج ماڈرن سائنس بھی اسٹیمپ لگا چکا ہے، مہر لگا دیا ہے ہر اس چھوٹی سے چھوٹی سنت پہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتایا، کر کے دکھلا کے بتلا کے گئے۔ اللہ کرے سارے دنیا کے انسانوں کو سمجھ آ جائے، اور اگر سارے دنیا کے انسان نہیں سمجھتے تو کم سے کم پوری دنیا کے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کو، آپ کو لا الہ الا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی ساری سنتوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنے زندگی میں اتارنا ہے۔ اس سے ترنت نگد بولتے ہیں، نگد، انسٹنٹلی نگد ترنت فائدہ ہوگا دنیا میں۔ جسم فٹ رہے گا، فٹ اینڈ فائن رہے گا، تندرستی رہے گی، جسم فٹ اینڈ فائن رہے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، سکون کی زندگی دیں گے، عزت کی زندگی دیں گے، حلال رزق دیں گے، بیماریوں سے دور رکھیں گے، ہم سوستھ رہیں گے، فٹ اینڈ فائن رہیں گے۔ یہ دنیا کا فائدہ۔ اور آخرت میں جب اللہ میرا خوش ہو گیا تو آخرت میں انشاءاللہ مجھے، آپ کو، سب کو جنت الفردوس ضرور ملے گی، لیکن شرط ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جبا سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ سے ویڈیو بڑی نہ ہو جائے اس لیے میں چھوٹی کر رہا ہوں، آگے پیچھے تھوڑی سی تمہید میں بھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ حضرات کو، مرد عورت سب کو، مجھے بھی، آپ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، حدیث پہ عمل کرنے، قرآن پہ عمل کرنے، حدیث پہ عمل کرنے، اور پورے شریعت اسلام، شریعت مطہرہ پورے اسلام کی ہر چھوٹی بڑی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دنیا بھی خوشگوار ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین جگہ جو جنت ہے، جنت الفردوس ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ میرے لیے بھی دعا قبول فرمائے، اللہ آپ سب کے لیے بھی قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے کل قیامت کے دن پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے سنا، میں الحمدللہ جو مجھے جانتے ہیں، میں چھوٹا ڈاکٹر بھی ہوں، لہٰذا میں ہیلتھ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، آپ کا ہمارا باڈی اور شریر کے بارے میں، ایناٹومی، فزیولوجی، الحمدللہ تھوڑا بہت میں نے پڑھائی کی ہے۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل مسواک اور اسلام۔ اسلام کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے ہیلتھ سے اور دنیا کی زندگی سے نہ جڑا ہوا ہو۔ ہزاروں جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں سب زندگی سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجئے 5 وقت کی نمازیں جو ڈیلی فرض ہیں، اس کو پوری دنیا اور ماڈرن سائنس بھی آج مانتی ہے کہ 100% ایکسرسائز ہے۔ نماز
کے ساتھ ساتھ اللہ جو خوش ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ باڈی کی ایکسرسائز ہے۔ اسی طرح رمضان کے ایک مہینے فرض روزے جو ہیں دیکھ لیجئے پوری دنیا غیر یعنی نان مسلم بھی اور ماڈرن سائنس نے بھی اس کو مان لیا ہے کہ آٹوفیجی ہے۔ آٹوفیجی کا مطلب باڈی میں جو خراب بیکٹیریا ہوتے ہیں، ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، ایکسس فیٹ ہوتے ہیں، ان کو جب ہم 15-16 گھنٹہ بھوکے رہتے ہیں تو لیور خود بخود ان کو کھا لیتا ہے، انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور باڈی ہماری آپ کی 100% پیوریفائڈ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسواک دانت سے نہ ریلیشن ہے، صرف دانت سے نہیں ریلیشن ہے، مسواک سے دانت الگ صاف ہوتا ہے، منہ کی بدبو الگ چلی جاتی ہے اور دانت میں کیویٹی وغیرہ الگ نہیں بنتی ہے۔ اس کے بعد خاص کر کے نیمو کا داتون اگر یوز کیا جائے تو نیمو کے داتون سے مسواک سے جو اس کا ارک اندر جاتا ہے اس سے لیور کڈنی پیوریفائڈ ہوتا ہے اور ڈائجسٹو سسٹم بہت امپروو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے سارے نبیوں کو مشترکہ 4 چیزیں دے رکھی ہیں، ایک مسواک، دوسرے نکاح، تیسرے نماز اور چوتھے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات پورے دنیا کے انسانوں کے لیے عام طور سے اور پورے دنیا کے خصوصی طرح سے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی کوئی بھی جتنی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے چھوٹا بڑا نہ سمجھیں۔ ہر چھوٹی ہوئی، چھوٹی نہیں بلکہ جو چھوڑ دی گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس زمانے میں کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو چھوڑ دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، اس پہ عمل کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو پورے امت مسلمہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔